اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ ندیوں کے کنارے بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ نینوا ان کے شہروں میں سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ ان کے ملک کا دارالحکومت بھی تھا۔ نینوا میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے۔ وہ زراعت پر گزارا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے وسیع کھیتوں میں بیج بوئے اور مویشی چرائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنی قوم کو دیکھتے جو بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ نینوا کے لوگ اچھے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کئی عرصے تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی اور کہا، صرف اللہ پاک کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نینوا کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے خلاف مزاحمت کی۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ نینوا کے لوگ راہ راست سے ہٹ گئے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کی زندگی پر بتوں کا بہت گہرا اثر پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، اگر تو ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام بحر روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نینوا کے لوگوں کو عذاب دے گا۔ کئی دن گزر گئے لیکن حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں سے نہیں ملے۔ آپ علیہ السلام آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے کہ نینوا کے لوگ کیسے ہیں، تو وہ بتاتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کو عذاب کیوں نہیں دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بحیرہ روم کی طرف سفر جاری رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکلے تھے تو غصے میں تھے۔ کچھ عرصے کے بعد نینوا کے لوگوں نے خوف کے آثار دیکھے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بادل سیاہ دھوئیں کی طرح تھے۔ نیک لوگوں نے دیکھا تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نینوا کے لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ ان نیک لوگوں نے نینوا کے لوگوں سے کہا، اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر رحم کرو، تم لوگ کیوں ضد کر رہے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضرور سزا دینی ہے۔ نینوا کے لوگوں نے عذاب کے خدشات دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ لوگ اب سمجھ چکے تھے کہ بت محض ایک پتھر ہے، وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ نینوا کے لوگ توبہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس سے پہلے غافل تھے۔ اس کے بعد وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر بہت دور دراز کے علاقے میں چلے گئے تھے۔ نینوا کے لوگ انہیں نہیں جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کس جگہ گئے ہیں۔ وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ایک نیک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، اے نینوا کے لوگوں، اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ دودھ پینے والے بچوں کو لاؤ اور ان کو رلاؤ۔ اپنے جانوروں کو چراگاہوں سے دور لے جاؤ تاکہ وہ بھوک سے روئیں۔ نینوا کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے۔ بچے اور مائیں ایک دوسرے کے لیے روئے اور جانور بھوک کی وجہ سے روئے۔ نینوا کے تمام لوگ بہت زور زور سے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد
کالے بادل چھٹنے لگے اور روشنی ہوتی گئی۔ سورج نکل آیا۔ نینوا کے لوگ خوش ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان کا انتظار کرنا بسود رہا۔ ان کے لوگ غصہ ہونے لگے کہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے رہبر کہاں چلے گئے۔ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام بحر روم میں پہنچے۔ وہ بندرگاہ پر کشتی کا انتظار کرنے لگے تاکہ کسی جزیرے پر پہنچ جائیں۔ ایک کشتی آئی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بندرگاہ پر رکی۔ کچھ مسافر وہاں سے اتر گئے اور نئے مسافر سوار ہونے لگے۔ ان مسافروں میں حضرت یونس علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ملاح نے بادبان اٹھائے اور کشتی نے سفر شروع کر دیا۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان اٹھا۔ ایک وہیل اس کشتی کے قریب آئی اور دم کو پانی پر مارنے لگی۔ ملاح سمجھ گیا کہ مچھلی کشتی کو الٹانا چاہتی ہے۔ ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ مچھلی کو شکار دیا جائے۔ انہیں نے کرا ڈالا اور یہ کرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے بغیر خوف کھائے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہیل تیزی سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف آئی۔ جو مسافر کشتی پر سوار تھے ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اس طرح کشتی حملے سے محفوظ رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں تیراکی کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی تیزی سے منہ کھول کر ان کی طرف آ رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور چند لمحوں میں حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ ان لمحات میں حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہیں جزیرے کی بجائے نینوا کے لوگوں کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، شان تیری ہے، یقیناً میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ اس لیے کہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے نبی یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ انہیں نینوا واپس جانا چاہیے اور دور دراز جزیرے پر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک زمین اور سمندر کا مالک ہے۔ وہ گہرے سمندروں میں وہیل مچھلیوں کا خالق ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی یونس علیہ السلام کی ابتدا ہوئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وہیل مزید گہرے پانی میں جا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ابھی تک تسبیح کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری شان ہے، یقیناً میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس طرح کئی لمحات گزر گئے۔ آپ علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اللہ پاک نے چاہا کہ وہیل کہیں کسی جزیرے کے پاس جائے۔ یہ وہیل ساحل کے قریب پہنچی تو اس کا پیٹ سکڑ گیا اور اس سے پانی نکل گیا۔ یونس علیہ السلام لہروں پر تھے اور پھر وہ ساحل کی ریت پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام پر رحم کیا۔ اس نے اسے بغیر پتھروں کے ساحل پر بسایا۔ اگر ساحل سمندر پر پتھر ہوتے تو آپ کی جلد کو پھاڑ کر رکھ دیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام پیاس سے مرنے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک لوکی کا درخت اگایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا سایہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام لوکی کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے لوکی کھائی۔ لوکی میں جلد کی تعمیر نو کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لوکی کے درخت کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے واپس نینوا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام نینوا پہنچے تو آپ کی قوم نے آپ کا بہت ہی بڑا استقبال کیا۔ بچے کھیلتے تھے، مرد کھیتوں میں کام کرتے تھے، جانور سرسبز کھیتوں میں چرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ ان کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔
ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔